لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صلوات محمد. سامعین گرامی، ارباب اعضاء، قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیت کریمہ کو اس مجلس کا سرنامہ قرار دیا. قالت الاعراب آمنا. اللہ کے نبی کے پاس کچھ عرب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں. اللہ کہتا قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اسلام لائے ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو تمہارے قلب میں ایمان داخل بھی نہیں ہوا. درود بھیجیے محمد. وقت ہمارے پاس کم ہے، ہو سکتا ہے عشاء کی اذان ہو جائے، درمیان میں بریک کرنا پڑے، لہذا سوچتا یہی ہوں کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ اس مجلس کو ختم کر دیں. آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ 2-3 باتیں، بہرحال جہاں تک انشاءاللہ آپ مومنین ساتھ دیں اور ہمارا ذہن ساتھ دیں. آپ کو پتہ ہے کہ جناب آدم کے وقت سے، جب سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، جب سے خدا نے اس کائنات کو بنایا، اس وقت سے 2 راستہ چلا آ رہا ہے. جب سے کائنات بنی 2 راستہ، ایک حق کا راستہ، ایک باطل کا راستہ، ایک سچ کا راستہ، ایک جھوٹ کا راستہ، ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ، ایک ثواب کا راستہ، ایک گناہ کا راستہ، ایک ظلمت کا راستہ، ایک نور کا راستہ. درود بھیجیے محمد علیہ. ٹھیک ہے، یہ 2 راستہ جناب آدم کی خلقت سے، یہ 2 راستہ چلا آ رہا ہے. ایک طرف نور ہے، ایک طرف اندھیرا ہے، ایک طرف اچھائی ہے، ایک طرف برائی ہے، ایک کام کرنے میں ثواب ہے، ایک کام کرنے میں گناہ ہے. یہ سلسلہ چلا آ رہا جناب آدم علیہ السلام کے وقت سے. لہذا جب یہ سلسلہ چلا رہا جناب آدم علیہ السلام کے وقت سے، جناب آدم جب آئے تو آدم کے سامنے ابلیس آ گیا بہت انتہائی اختصار کے ساتھ. آدم اللہ کے راستے کی طرف ہدایت کر رہے اور ابلیس انسان کو کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے.
نمرود آئے، نمرود جب اللہ کا کلام اور اللہ کی توحید لے کر آئے، جناب ابراہیم جب اللہ کا کلام لے کر آئے، اللہ کا راستہ لے کر آئے، تو ساتھ ہی نمرود آ گیا۔ نمرود جو ہے اسی طریقے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا رہا۔ نمرود جناب ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ آئے تو موسیٰ کے ساتھ وہی، موسیٰ آئے تو موسیٰ کے ساتھ ہی فرعون آ گیا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتا رہا۔ عیسیٰ آئے، عیسیٰ کے ساتھ ساتھ بہت سارے افراد ایسے تھے جو عیسیٰ کے راستے کی مخالفت کرتے رہے اور اللہ کے راستے سے مومن کو ہٹاتے رہے۔ اور جب اللہ کے رسول آئے تو پتہ ہے آپ کو، ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، ابو سفیان بھی آ گیا، سب کے سب آ گئے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ سب کے سب جب اللہ کے رسول آئے تو ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان جتنے تھے سب کا سب کفار کافر ابھر کے سامنے آ گئے۔ فاران کی چوٹی پر اللہ کا رسول یہ کہتا رہا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو ایک ہے تفلحوا، تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ لیکن اس کے مد مقابل میں لوگ آ گئے جو اللہ کے راستے سے ہٹاتے رہے۔ جب امام علی آئے تو کیا امام علی آئے تو امام علی کے مد مقابل میں نہیں ہے کوئی، امام علی آئے تو معاویہ آ گیا، اور حسین آئے تو یزید آ گیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر۔ ٹھیک ہے، امام حسین آئے تو یزید آ گیا، لیکن حق کو باطل سے نقصان پہنچا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حق کو باطل سے نقصان پہنچا ہے، لیکن جب تک باطل کفر کے لباس میں رہا، جب تک باطل کفر کے لباس میں رہا اتنا نقصان نہیں پہنچا۔ بھائی جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ بدر میں باطل جو ہے کفر کے لباس میں تھا، اس کے پاس جو لباس تھا وہ اصلی لباس تھا، وہی کافر کفر کا لباس تھا۔ اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا۔ نبی کے لیے جنگ کرنا کافروں کے لیے آسان تھا، لیکن جب کفر نے لباس بدل لیا، اسلام کا لباس پہن لیا، داڑھی بھی لے لی، ٹوپی بھی لگا لیا، تسبیح بھی لے لیا ہاتھ میں، تو اسلام کو بہت نقصان پہنچا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ پھر اسلام کو بہت نقصان پہنچا، اتنا نقصان پہنچا جب کفر نے بھیس بدلا، اور بھیس بدل کے کفر جو ہے وہ سامنے منافقت کے بھیس میں آ گیا۔ ہم نہیں کہتے، ہندو نے کہا، کیا کہا؟ ہم ہندوؤں میں شبیر کا قاتل نہیں کوئی، ہم ہندوؤں میں شبیر کا قاتل، ہم ہندوؤں میں شبیر کا قاتل نہیں کوئی، نبی کے عرض کو ہم سے شکوہ نہیں ہے، میرے ماتھے کی سرخی پر نہ جاؤ، تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ تلک ہے، تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے۔ یا وہ ماتھر کا شعر یاد آ رہا ہے، ماتھر لکھنوی جو ہندو شاعر کہتا ہے کہ یہ مسلمان جب بھیس بدل لیا اور بدل کے مسلمان کے بھیس میں منافق سامنے آ گئے تو کہا جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، گر یہی دین تو اس دین سے توبہ، ماتھر شک پیمبر پر کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ لہذا شک پیمبر پر کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ لہذا جب کافر نے اپنا بھیس بدل لیا تو کربلا میں فاطمہ کا پورا چمن لٹ گیا۔ اس طریقے سے کافر منافق کے لباس میں آ گیا۔ جب منافق کے لباس میں آیا، قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں منافق ہوگا۔ منافق کی وضعیت جو ہے وہ بہت انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ منافق نے مومن کا لباس پہنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لباس مومن کا پہن کر منافق جو ہے اس نے اسلام کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور جو کوئی
اسلام کا لباس پہن لے اور پہن کر منافق بن جائے تو یقیناً اسلام کے لیے زیادہ خطرہ، اسلام کے لیے زیادہ خطرہ ہے، پہچاننا مشکل ہے، چونکہ ہے وہی، ہو بہو لباس وہی ہے، جب لباس وہی ہے تو یقیناً اس کا پہچاننا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا آپ کو پتہ ہے چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ایام بھی ہے، دونوں باتوں کو ایک ساتھ جم کر دینا چاہتا ہوں، دونوں جمع ہو جائے کہ جس مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے اسے ثواب بھی مل جائے، ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ، ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے اس اعتبار سے۔ تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے گا تو ایک سوال کیا ہوگا، اس کے قبر میں ایک سوال ہوگا، اور ایک سوال ہوگا میدان محشر میں سوال ہوگا۔ جو قبر میں سوال ہوگا وہ میدان محشر میں نہیں ہوگا، اور جو میدان محشر میں سوال ہوگا وہ قبر میں نہیں ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، قبر کا سوال الگ ہے، میدان محشر کا سوال الگ ہے۔ قبر میں سوال ہوگا اصول دین کا، توجہ چاہ رہا ہوں، قبر میں سوال ہوگا اصول دین کا، اور محشر میں سوال ہوگا فروع دین کا۔ اصول دین کیا؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، یہ اصول دین۔ فروع دین اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، پانچویں خلع، چھٹے جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ فروع دین کا قیامت میں سوال ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں قیامت میں، لیکن اصول دین کا سوال قبر میں ہوگا۔ لہذا جب قبر میں انسان جائے گا، جب دفن ہو گیا تو فرشتہ پوچھے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، تمہارا رب کون ہے؟ اگر بتا دیا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جو سب سے بڑا ہے، صاحب عظمت ہے، وہ ہمارا رب ہے، اگر بتا دیا تو پھر دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، پھر دوسرا سوال من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اگر پہلے سوال کا جواب نہیں دے سکا، کیا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، جانتا نہیں ہے ہمارا رب کون ہے، دوسرا سوال نہیں ہوگا، ماتھے پر لکھا جائے گا ھذا رجل مشرک، یہ رجل جو ہے مشرک ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ مرد جو ہے یہ مشرک ہے، یہ اللہ کے بارے میں یہ نہیں بتا سکا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ خدا کو نہیں مانتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مشرک ہے، کہہ دیا جائے گا یہ مشرک ہے۔ لیکن اگر پہلے سوال کا جواب اس نے دے دیا تو پھر کہا جائے گا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ ہاں اگر بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں بتا سکا تو اس کے ماتھے پر لکھا جائے گا ھذا رجل کافر، یہ کافر ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، پھر لکھا جائے گا پیشانی پر یہ کافر ہے۔ ایک مشرک ہو کے الگ ہو گیا، جو مشرک ہو کے الگ ہو گیا اس کو کیا کیا جائے گا؟ قبر سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم سے ملا دیا جائے گا، یہ مشرک جہنم میں جائے۔ اور جو کافر ہے، جو رسول خدا کو نہیں مانتا، قبر میں دروازہ کھل جائے گا، جہنم سے ملا دیا جائے گا، یہ جہنم میں چلا جائے۔ لیکن اگر دوسرے سوال کا اگر جواب دے دیا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، تو تیسرا سوال بہت کٹھن ہے۔ تیسرے سوال میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا من اماموں کا، تمہارا امام کون ہے، یہ نہیں کہ علی ابن ابی طالب امامی، بلکہ 12 امام کا نام بتانا پڑے گا۔ علی ابن ابی طالب امامی، الحسن ابن علی امامی، وہ حسین ابن علی امامی، وہ زین العابدین امامی، وہ محمد باقر امامی، 12 اماموں کا نام بتانا پڑے گا۔ اگر 12 اماموں کا نام بتا سکا تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں بتا سکا تو اس کے پیشانی پر لکھا جائے گا ھذا رجل منافق۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ منافق ہے، اللہ کو تو مانتا ہے، رسول کو تو مانتا ہے، لیکن محمد اور علی کو نہیں مانتا، آل محمد کو نہیں مانتا، اولاد علی کو نہیں مانتا۔ یہ منافق ہے جو علی اور آل علی کو نہیں مانتا۔ میرے مولا نے خود کہا مومن وہ ہے جسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے لیکن علی کا دامن نہیں چھوڑے گا، اور منافق وہ ہے ساری دنیا کو ایک نوالا بنا کے دے دیا جائے پھر بھی علی کی عداوت نہیں چھوڑے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔
علی سے دشمنی یا علی، خدا سلامت رکھے اس بچے کو، ایک مرتبہ درود اس بچے کی حیات کے لیے باواز بلند درود محمد اور آل محمد پر۔ اس اعتبار سے لہذا ھذا رجل منافق، یہ منافق ہے، ساری دنیا کو نوالا بنا کر، ساری دنیا کو نوالا بنا کر منافق کو دے دیجئے، منافق پھر بھی علی کا دشمن رہے گا، اور مومن اس کے پاس کچھ نہ ہو، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے، پھر بھی مومن جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہیں چھوڑے گا۔ یہی وجہ ہے اصحاب نے کہا جب ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، ہمارے بدن میں تسبیح والے بھی ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، ٹوپی والے بھی ہیں، جھبا والا بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا تھا ان میں منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ ہم نعرفہ المنافقین، ہم جب منافق کو پہچاننا چاہتے تھے نہیں پتا چلتا ہے کون ہے، مومن کو پہچاننا چاہتے تھے علی کا ذکر چھوڑ دیتے تھے، جو اڑ کے چلا جاتا تھا سمجھ جاتے تھے یہی منافق ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ جو اٹھ کے چلا جائے یہ منافق ہے، یا جس کا چہرہ اتر جائے وہ منافق ہے۔ مومن تو مولا کے فضائل کو سن کر شاد ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، یہ ایک مومن کی علامت۔ یا اس ذہن میں ایک بات اور آ رہی ہے، درود پڑھیں محمد اور آل محمد علیہ السلام پر۔ ایک بات ذہن میں آ جائے نا، اور آنے کے بعد دل چاہتا پڑھ دوں، اگر نہیں پڑھوں تو پتہ نہیں پھر اس کی باری کب آئے گی۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یعنی خود اللہ کے نبی نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے، جب نماز ختم ہو گئی تو نبی کے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے ہم اگر فجر کی نماز میں شرکت نہ کریں، گھر میں نماز پڑھ لیں تو کیا ہے؟ نبی نے کہا کیوں، کوئی پرابلم ہے تمہارے لیے، کوئی تکلیف کی باتیں ہیں؟ تم گھر میں فجر کی نماز کیوں پڑھو گے؟ تم آخر مسجد میں کیوں نماز نہیں پڑھو گے؟ جب نبی نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی جب میں آتا ہوں نا تو فلاں انصاری کا کتا ہے وہ میرے پیچھے لگ جاتا ہے، بھونکتا ہے، کبھی میرے کپڑے کھینچتا ہے، کبھی کاٹتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ نبی نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو اس انصاری کے پاس جانا چاہیے۔ نبی تمام اصحاب کو لے کر اس انصاری کے پاس گئے، اور جو ہے انس ابن مالک نے آواز دیا اللہ کے حبیب آئے ہیں۔ جب انس ابن مالک نے آواز دیا تو وہ انصاری دوڑ کر آیا، اللہ کے رسول آپ مجھے بلا لیتے، آپ نے زحمت کیوں کیا؟ نبی نے فرمایا تمہارا کتا جو ہے وہ نمازیوں کو اذیت پہنچاتا ہے، جاؤ کتے کو لے آؤ۔ گیا کتے کو پکڑ کر نبی کے سامنے لایا، نبی نے فرمایا تم نمازیوں کو اذیت کیوں کرتے ہو؟ نمازیوں کا کپڑا کیوں پھاڑتے ہو؟ نمازیوں کی ٹانگ کیوں نوچتے ہو؟ کتا بحکم خدا گویا ہوا کہ اللہ کے رسول جو آپ کے صحابی ہیں ہم ان کو گھیر کر مسجد تک پہنچاتے ہیں، جو واقعی نمازی ہیں ہم ان کی حفاظت کر کے مسجد تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو منافق ہے ان کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ یہ مسجد میں نہ جائے۔ اگر مسجد میں جائے گا مسجد بھی نجس، جس سے مصافحہ کرے گا اس کا ہاتھ بھی نجس۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اس لیے ہم گھیر لیتے ہیں، اللہ کے رسول ہم منافق کو جانے نہیں دیتے۔ اس اعتبار سے منافق ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ آج جو اسلام کو ساری دنیا میں جو اسلام کو خطرہ ہے انہی منافقین کے ہاتھ سے۔ آج اسلام تباہ اور برباد ہو رہا ہے انہی منافقین کی وجہ سے، لہذا یہ منافق ہیں، منافق اسلام کو تباہ برباد کرنے والے، اسلام کو اذیت پہنچانے والے۔ ہو گیا منافق، لیکن مومن ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مت کہیے ہم مومن ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سید و سادات ہیں۔ بابا سید کہلانا اور ہے، سید ہونا اور ہے، شیعہ کہلانا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، مومن کہلانا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔
اتنا سستا نہیں ہے کہ جس کو دیکھو وہی مومن بن گیا، جس کو دیکھو وہی شیعہ بن گیا، جس کو دیکھو وہی سید و سادات بن گیا۔ اتنا آسان نہیں ہے سادات کہلانا، اتنا آسان نہیں ہے شیعہ کہلانا، اتنا آسان نہیں ہے مومن کہلانا۔ مومن کی منزل بہت سخت ہے، مومن ہونا آسان نہیں ہے۔ کس اعتبار سے ارباب اعضاء؟ مومن دو طریقے سے ہو سکتا ہے، دو طریقے سے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک بائی برتھ مومن، ہمارے ابا مومن، دادا مومن، فلاں مومن، ہم بھی مومن، یہ ایک مومن۔ اور ایک مومن ہو سکتا ہے کافر تھا، کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آیا، مومن ہو گیا۔ یہ دو طریقہ مومن کا۔ لہذا جب یہ دو طرح کا طریقہ مومن کا، ایک بائی برتھ مومن، تو عام مومن کو چھوڑیے، جو نبی ہیں ہم ان نبی کو دیکھتے ہیں، اس نبی میں جناب آدم علیہ السلام ہیں، نبی ہیں یا نہیں؟ نبی ہیں۔ مومن ہیں یا نہیں؟ مومن ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کا معاشرہ بہت پاک و پاکیزہ ہے، خوراک بہت پاک و پاکیزہ ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن بیٹا کیا مومن ہے؟ نہیں، بیٹا قابل جو ہے مومن نہیں بلکہ لعنتی نکل گیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، لعنتی نکل گیا، قابل لعنتی نکل گیا۔ مومن ہے؟ مومن نہیں ہے۔ حابیل مومن ہوا لیکن قابیل مومن نہیں ہوا۔ جناب نوح علیہ السلام مومن ہیں، الحمدللہ اللہ کے نبی ہیں، صاحب شریعت ہے، جناب نوح مومن ہے، لیکن بیٹا کیا؟ جناب نوح 2.5 سال جناب نوح کی عمر ہے، اور 1350 سال یا 950 سال جناب نوح نے تبلیغ کیا، لیکن تبلیغ کرنے کے بعد فقط 80 آدمی مسلمان ہوئے، خدا پر ایمان لائے، 80 آدمی فقط، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جب جناب نوح نے دیکھا کہ اب اس سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے والی نہیں ہے، پھر ہاتھ کو بلند کیا، پالنے والے ان کے درمیان اور کوئی مومن ہونے والا نہیں ہے، ان کے درمیان اور کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے۔ پالنے والے اگر یہ کافر اسی طریقے سے آتے رہے نا، یہ مسلمانوں کو، یہ مومنوں کو گمراہ کریں گے۔ پالنے والے ان پر عذاب نازل فرما، توجہ چاہتا ہوں، پالنے والے ان پر عذاب نازل فرما۔ جناب نوح نے بد دعا کے لیے ہاتھ بڑھایا، جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے کہا اے نوح کشتی بناؤ۔ جناب نوح نے کشتی بنایا۔ نوح دیکھو، یاد رکھو، عام لکڑیوں سے کشتی مت بنانا۔ اگر جنگل کی لکڑی سے تم نے کشتی بنایا تو طوفان بہت زبردست ہوگا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، چاروں طرف سے پانی پانی۔ اگر عام گاج کی لکڑی ہوگی، عام درخت کی لکڑی ہوگی تو لہذا یہ طوفان سنبھال نہیں سکے گی۔ اے نوح تم درخت خود لگاؤ۔ جناب نوح نے خود درخت لگایا۔ درخت سیگون کا درخت تھا، یہ سیگون کا کاٹ سیگون کا درخت تھا۔ 20 سال جناب نوح نے اس درخت میں پانی دیا، پانی دیا، پانی دیا، اور جب وہ درخت بڑا ہو گیا، اب جناب نوح نے اس کی لکڑی کو کاٹی۔ اللہ نے کہا اے نوح جس پر ہماری وحی ہو وہی کاٹ لگانا، جس کی کاٹی پر ہماری وحی ہو اسی کاٹی کو لگانا۔ میں کہتا ہوں نبی نے فرمایا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ جب نوح کے کشتی میں عام لکڑی نہیں لگتی تو نبی کے سفینے میں عام آدمی کیسے لگ جائے گا؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ نوح کی کشتی میں عام لکڑی نہیں لگتی۔ 20 سال تک جناب نوح نے پرورش کیا، تو نبی کے کشتی میں عام افراد کیسے آ جائیں گے؟ جو کفر کے ماحول میں جن کا گزر ہوا ہو۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، نبی کے کشتی میں وہی افراد لگے گا جو کفر کے ماحول میں نہیں، خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہو۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، خدا کے گھر میں۔ جس دن حسین تیرے پاؤں پڑ گیا، جانباز میں سے ٹکرانے سے کوئی فائدہ نہیں، پھر سے آجا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ نعرہ
خدا سلامت رکھے اس اعتبار سے. بہرحال الحمدللہ نوح اس کشتی میں وہی لکڑی لگے گی جس کی جناب نوح نے 20 سال تک اس درخت کی پرورش کیا پالا. لہذا نبی کی کشتی میں کون افراد لگے گا؟ علی ابن ابی طالب 30 سال رسول خدا سے چھوٹے، 30 سال، یعنی نبی کی کشتی میں بھی وہی افراد لگیں گے جس کو نبی نے پالا ہو، جسے نبی نے بلند کیا ہو، جس کو نبی نے کاندھے پر چلایا ہو، جس کی لوریاں جناب نبی نے دی ہو، جس کا جھولا نبی نے جھلایا ہو، وہی افراد نبی کے کشتی ہو سکتے ہیں، دوسرا نہیں ہو سکتا. علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں کہا، کیا کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام چھوٹے تھے، جھولے میں تھے علی، اور فاطمہ بنت اسد جب کھانا وغیرہ پکاتی تھی اور علی ابن ابی طالب رونے لگتے تھے. ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد کہتی تھی، محمد بیٹے کہاں ہو؟ تمہارا بھائی علی رو رہا ہے، جاؤ جھولے میں لوریاں دے دو. اب خود رسول خدا آتے تھے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جھولے کو لوری دیتے تھے. جب جھولے کو لوری دی جاتی ہے نا تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بڑے کچھ گنگناتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، جھولا جھولاتے جاتے ہیں. وہ بچہ آہستہ آہستہ چپ ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے. جب نبی نے لوری دیا تو کیا کہا؟ یا علی انت اخی، تو میرا بھائی ہے، انت وزیری، تو میرا وزیر ہے، انت وسی، تو میرا وسی ہے، انت صاحب لوائی، تو میرا علمدار ہے. یا علی انت خلیفتی، تو میرا خلیفہ ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. دنیا نہ پا سکی کبھی منزل علی بغیر، دنیا نہ پا سکی کبھی منزل علی بغیر، گم ہو گئے سفینوں کے سائن علی بغیر. تقسیم کرنے والے ہیں جنت کو جب علی، جنت کسی کو ہوگی نہ حاصل علی بغیر. ہے علم کا یہ باب حدیث رسول ہے، کس طرح علم پائیں گے جاہل علی بغیر. لہذا اس اعتبار سے نبی نے لوریاں دیا، کہا یا علی تو میرا بھائی ہے، تو میرا وزیر ہے، تو میرا جانشین ہے، تو میرا علمدار ہے، تو میرا خلیفہ ہے. اس اعتبار سے یعنی نبی نے اپنے کشتی کے افراد کو پالا پوسا بڑھا کیا اس اعتبار سے. لہذا مثال کیا ہے؟ نوح کی کشتی کی مثال ہے. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. لہذا جب کشتی نوح جیسی ہے تو نوح کی کشتی پر کون سوار ہوا؟ بیٹا سوار نہیں ہوا، بیوی سوار نہیں ہوئی. جو نوح کی کشتی پر سوار ہوا اسے نجات مل گئی. توجہ چاہتا ہوں، جو نوح کی کشتی پر سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا، وہ غرق ہو گیا. کہتے ہیں مولانا آپ آل محمد کو نوح کی کشتی بتاتے ہیں کہ آل محمد نوح کی کشتی کے مثل ہے. آپ کو پتا نہیں نوح کی کشتی میں سور بھی سوار ہو گیا تھا. میں کہتا ہوں ہاں نوح کی کشتی میں سور بھی سوار ہو گیا تھا، جبھی تو سور کی نسل آج رہ گئی ہے. لیکن اتنا یاد رکھو، اگر نوح کی کشتی پر، اہل بیت کی کشتی پر اگر سور بھی سوار ہو جائے تو نجات مل جائے گی. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. جو سوار ہو جائے، شیعوں کی قید نہیں ہے، اہل بیت کی کشتی ہے. شیعہ سوار ہو جائیں نجات مل جائے گی، اہل تسنن سوار ہو جائیں نجات مل جائے گی، دیوبندی سوار ہو جائیں نجات مل جائے گی، بلیروی سوار ہو جائے نجات. لیکن شرط یہ ہے سوار ہو جاؤ. اگر سوار ہو گئے تو نجات مل جائے گی، اور اگر سوار نہیں ہوئے کنارے بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو، پڑھتے رہو، قرآن پڑھو، پڑھتے رہو، روزہ رکھو، رکھتے رہو، قیامت تک نماز پڑھو. اگر سوار نہیں ہوگے تو نجات کبھی نہیں ملے گی. ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد پر، کبھی نجات نہیں ملے گی. لہذا مومن کی ایک علامت یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، مومن کی ایک علامت یہ ہے. مومن کون ہے؟ مومن کہلانا بہت آسان ہے، مومن بننا بہت مشکل ہے. مومن کون ہے؟
جو اپنے امام کی بات پر لبیک کہے، جس کے کردار میں امام کا کردار ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا امام کے مطابق ہو، وہ مومن ہے۔ ہمارے 2 تولا کی زبان، 2 تولا زبان، 2 چھٹاک کی زبان یا علی یا علی یا علی کرتی ہے، لیکن 2 من کا جسم جو ہے اس میں علی کا کردار نہیں، معاویہ کا کردار ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ زبان تو علی، زبان جب علی ہے تو پورا کردار علی علی ہونا چاہیے، جسم علی علی ہو، سب کچھ علی علی ہو، پھر بات بنتی ہے، ورنہ بات نہیں بنتی۔ مومن کون ہے؟ جو اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو جائے۔ مومن کون ہے؟ جو جناب نوح کی کشتی پر سوار ہو جائے، وہ مومن ہے۔ سوار ہونے والا سوار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، وہ مومن ہے۔ اور اگر سوار نہیں ہوا تو وہ مومن نہیں ہے۔ لہذا مومن بننے کے لیے، مومن واقعی انسان مومن بنے، مومن بننے کے لیے 2 چیز کی ضرورت ہے۔ ایک آل محمد کا دامن پکڑ لے، دوسرا قرآن سے منسلک ہو جائے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ 2 چیز۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ علی کے در ہے زندگی، منافقت کی موت ہے۔ نعرہ حیدری! لہذا اس اعتبار سے مومن جو ہے، مومن ہونا بہت مشکل ہے، شیعہ ہونا بہت مشکل ہے۔ مومن کون ہے؟ مالک اشتر ہے۔ مومن کون ہے؟ حذیفہ یمانی ہے۔ مومن کون ہے؟ ابو ذر غفاری ہے۔ شیعہ کون ہے؟ سلمان فارسی ہے۔ شیعہ کون ہے؟ ابو ذر غفاری ہے۔ شیعہ کون ہے؟ مالک اشتر ہے۔ یہ ہے شیعہ کہلانے کے مستحق۔ ہم شیعہ کہلانے کے مستحق نہیں ہے، ہم مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ لیکن ارباب عزا اتنا یاد رکھیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، کبھی مومن کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ سوال نہیں ہے کہ ہم مومن ہم آپ کو نقصان پہنچا دے، آپ مومن آپ ہمیں نقصان پہنچا دے، ہم مومن ہم آپ کو تھریٹ دیں، آپ مومن آپ ہمیں تھریٹ دیں، ہم مومن ہم کہیں آپ کو دیکھ لیں گے، آپ مومن آپ کہیں ہمیں دیکھ لیں گے۔ مومن کبھی کسی مومن کا نقصان نہیں چاہتا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ نہیں چاہتا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ نہیں چاہتا۔ جناب نوح کو جب تک یہ پتا تھا کہ مومن آنے والے ہیں، نوح نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن جب نوح نے دیکھ لیا باپ کے سلب میں اب کوئی مومن نہیں ہے، ماں کے شکم میں اب کوئی مومن نہیں ہے، آنے والی نسل میں کوئی مومن نہیں ہے، کہا پالنے والے اب ان میں کوئی مومن نہیں ہوگا، پالنے والی یہ کافر ہے، اگر یہ رہ گئے تو یہ اللہ تیرے بندے کو یہ گمراہ کریں گے۔ جب تک امید تھی کہ مومن ہوں گے، جناب نوح 950 سال پتھر کھاتے رہے، اذیت برداشت کرتے رہے، لیکن نہیں چاہا کہ کسی مومن کو تکلیف ہو۔ اور جنگ صفین میں مالک اشتر جو ہے، مولا علی نے 100 کو قتل کیا، مالک اشتر نے 99 کو قتل کیا۔ مالک کے ذہن میں فقط یہ خیال آیا، مولا 100 ہم 99، مولا 100 ہم 99، ایک کا فرق ہو گیا۔ فقط ادھر خیال آیا، امام نے فرمایا مالک کیا سوچ رہے ہو؟ مولا کچھ نہیں، مالک دوبارہ بیعت کرو۔ مولا میں بیعت تو کر چکا ہوں۔ کہا تم نے سوچا کیا؟ پھر بیعت کرو، تمہاری بیعت باطل ہو گئی ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یعنی انسان جس کے ہاتھ پر بیعت کرے، جس کو امام مانے، لہذا امام کو امام کی طرح مانے۔ ایک لمحے کے لیے بھی امام کی طرف سے شک و شبہات نہ آئے۔ کا مالک تم نے یہی تو سوچا کہ تم نے 99 کو مارا، علی نے 100 کو مارا، مالک تم سمجھ رہے ایک کا فرق رہ گیا؟ مالک تمہارے مارنے میں ہمارے مارنے میں یہی فرق ہے۔ تمہارے سامنے جو آیا گاجر مولی کی طرح کاٹا ہے، علی کے سامنے اگر کوئی آیا ہے تو آنے والی 14ویں پشت کو دیکھا ہے۔ اگر علی کا چاہنے والا کوئی ہے تو علی نے چھوڑ دیا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ علی نے مشکل کشادی پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا علی، ٹل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا علی۔ نعرہ حیدری! لہذا اس
एतबार से अली इब्न अबी तालिब ने छोड़ दिया। जो आने वाली नस्लों में अगर कोई मोमिन आने वाला है, छोड़ दिया। शाम में सैयद सज्जाद से किसी ने कहा, मौला रोज़े आशूर मैंने आपके बाबा हुसैन को देखा। क्या देखा? कि 4-5 अफराद आपके बाबा पर हमला किया। आपके बाबा ने 2 को वार किया, 2 को छोड़ दिया, 3 को वार किया, 4 को छोड़ दिया, 1 को वार किया, 2 को छोड़ दिया। मौला यहां तक देखा कि शख्स ने आपके बाबा के जिस्म पर नेजा मारा, बजाय इसके कि आपके बाबा जवाब देते, सर घुमा के चेहरा घुमा के आगे बढ़ गए, कोई जवाब नहीं दिया। इमाम ने फरमाया, मेरे बाबा ने जो तलवार उठाई उसकी आने वाली पुष्ट में अगर कोई हुसैन का चाहने वाला है तो मेरे बाबा ने उसे छोड़ दिया है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, छोड़ दिया। मैं बयानात को समेट रहा हूँ, खुदा सलामत रखे आपको। इंशाअल्लाह मौला ने जिंदगी दिया तो इंशाअल्लाह फिर पढ़ूंगा। हमारे भाई ने करबला का वाकया पढ़ा, हमारे नदीम भाई ने करबला करबला करबला, मैं जहन में सोच रहा था उन्वान हमारा करबला होना चाहिए। हमारे जाहिद भाई ने नारा लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की अली की अजमत पर जहन हमारा उधर मुड़ा कि वो होना चाहिए। नहीं अरबाब आज़म, मैं अपने मौजू से नहीं हटता, लेकिन अगर जिंदगी रही तो बताऊंगा मैं करबला क्या है, हुसैन क्या है, अली क्या है, आले मोहम्मद का मकाम क्या है। इस एतबार से लिहाजा हुसैन ने छोड़ दिया। क्यों? कि ये हमारा चाहने वाला, इसकी नस्ल में आने वाला है। और आप अज़ादारान इमाम हुसैन जो इस मकाम पर जमा हुए, अय्याम मुहर्रम में हमारे नौजवानों ने नौहा पढ़ा, हमारे नौजवानों ने मजालिस का एहतमाम किया, हमारे नौजवानों ने सबील इमाम हुसैन के लिए पानी तक़सीम किया, हमारे नौजवानों ने दामे दिरहमे कदमे सुखने इमाम की बारगाह में हिस्सा लिया। मैं एक वाक़या बताता हूँ, हुसैन अपने चाहने वाले को कितना मानते हैं, हुसैन अपने चाहने वाले को कितना चाहते हैं। आप हज़रात करबला जा चुके हैं, पुराने ज़माने से लोग नजफ से करबला जाते हैं, पुराने ज़माने से। लिहाजा कुछ डॉक्टर पैदल करबला जा रहे थे, आपस में वो डॉक्टर बातें कर रहे थे। क्या देखा कि कदम कदम पर मुर्कब लगा हुआ है, कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई खिदमत कर रहा है, कोई पैर की मालिश कर रहा है। इस एतबार से सब के सब खिदमत में मसरूफ थे। ये डॉक्टर जो है 3, 4, 5, एक इंसान 60-70 साल की उम्र है, आंख से आंसू गिरता है मोती की तरह, ये डबडबाई हुई आंख है, कतरा बना गिर गया, कतरा बना गिर गया। जब उस डॉक्टर, ये लोग उसके पास पहुंचे कि ये शख्स रो रहा है, और हाथ पकड़ के कहता, हुजूर आप मेरे मेहमान हो जाइए, आप मेरे मेहमान हो जाइए, आप मेरे मेहमान हो जाइए। देखा कि ये मोमिन मर्द खुदा रो रहा है, आंख से अश्क जारी है। कहा ठीक है हम तुम्हारे मेहमान हो जाएंगे। ये उसके मेहमान हो गए, उसके घर पे गए, बहुत खुश हुआ। कहा कि आप नहा लीजिए, गुस्ल कर लीजिए, आराम से आप बैठिए, हम खाने का इंतजाम करते हैं। ये लोग बैठ गए। जब बैठा तो देखा कि एक बड़ी तस्वीर उसके घर में लगी हुई है। तवज्जो से सुने, पता चलेगा आपको अज़ादारान हुसैन का मकाम क्या है। देखा कि एक तस्वीर उसके घर में लगी हुई है। उस तस्वीर में एक जनाजा है, जनाजा ताबूत, उस ताबूत में एक शख्स है, जनाजे में ताबूत में एक शख्स है, उसका हाथ बाहर निकला हुआ है और सामने कब्र खुदी हुई है और कुछ अफराद खड़े हुए हैं। ये तस्वीर दीवार पर लगी हुई है। एक मर्तबा जब आया तो कहा कि बताओ ये नक्श, ये ताबलू, ये तस्वीर जो है, जनाजा, कब्र, जनाजे में ताबूत में आदमी, हाथ निकला हुआ, कुछ लोग खड़े हुए, माजरा क्या है, माजरा बताओ। उसने कहा हुजूर हम अभी नहीं बताएंगे, अगर हमने अभी बता दिया आपका गिरिया शुरू हो जाएगा, आप रोने लगेंगे, लिहाजा हम जो खिदमत करना चाहते हैं उस खिदमत से हम रह जाएंगे। आप पहले ना खाना खा लीजिए फिर बताएंगे। जब खाना खा लिया तो अब कहा अच्छा बताओ ये माजरा क्या है, ये किसका ताबूत है, ये किसकी कब्र है, ये हाथ किसका निकला हुआ है। कहने लगा हुजूर ये कब्र भी हमारी है, ये जनाजा भी हमारा है, ये हाथ भी हमारा है और ये दफन करने वाले हमारे लोग हैं जो हमें दफन करने के लिए आए थे। अच्छा
تجھے دفن کرنے کے لیے آئے تھے، پھر تو زندہ ہو گیا۔ اس نے کہا میں بہت گناہگار انسان تھا، بہت گناہ میرے پاس تھا۔ میں 40 امام حسین میں روانہ ہوا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ زائرین کو لوٹوں گا کیسے، کسی سے پیسہ کیسے لوں گا، یہی سوچتے ہوئے جا رہا تھا۔ کیا دیکھا کہ ایک مکب میں چائے والے چائے دے رہے ہیں۔ میں گیا، میں نے چائے لیا، پیا۔ چائے پینے کے بعد میں گیا چائے لینے کے لیے۔ جیسے ہی میں چائے لینے کے لیے گیا، وہ سب لوگ مجھے پہچانتے تھے، کس علاقے کا یہ بدماش ہے، اس علاقے کا یہ گناہگار ہے۔ ایک نوجوان نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، ہمیں بدنام مت کرو، ہمیں بدنام کرنے کے لیے اس مقام پر مت جاؤ، مت آؤ۔ کہا میں نے سر کو جھکایا، جھکانے کے بعد میں چلا گیا۔ جیسے چند قدم میں آگے گیا، دوسرے مکعب میں ایک بوڑھا تھا، وہ بھی مجھے پہچانتا تھا۔ اس نے کہا جوان آؤ آؤ، ایک کام کر دو گے، 2 کلو شکر میرے لیے لے آؤ، 2 کلو چینی لے آؤ۔ یہ حسین کے ظاہر جو ہے نا، ان کی چینی، چائے کی چینی ختم ہو گئی ہے۔ کہا میں گیا، 2 کلو میں نے شکر خریدا، میں لے کر 2 کلو شکر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے جو مکب تھا ان کی بھی چینی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے سوچا یہ چینی لا رہا ہے ہمیں دینے کے لیے، کہا لاؤ لاؤ، ہماری چینی تو ختم ہو گئی ہے۔ میرے ہاتھ سے انہوں نے چینی لے لیا، میں نے بھی دے دیا، لیکن دینے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ چلتے ہیں 2 کلو اور چینی لے لیں گے، لے کے پہلے جس نے کہا تھا اس کو چینی دے دیں گے۔ 2 کلو میں چینی لینے کے لیے گیا، راستے میں چکر آیا، میں گر گیا، میری روح نکل گئی۔ اب جب میری روح نکل گئی، لوگوں نے آ کے گھیر لیا، میرا نبض دیکھا، میں مر چکا تھا، جان نہیں ہے۔ جب جان نہیں ہے، لوگوں نے کہا اس گناہگار کو ہم نہیں دفن کر سکتے۔ ہمارے قبیلے کے 2 4 5 افراد آئے اور غسل دیا، کفن پہنایا اور لے کر آئے قبر میں ہمیں دفن کرنے کے لیے۔ جب قبر میں دفن کرنے کے لیے آئے تو میں نے دیکھا 2 فرشتے ہمارے قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہیں، کیا انتظار میں ہیں کہ یہ قبر کے اندر دفن ہو، پھر اس سے ہم سوال اور جواب کریں۔ ان فرشتوں کو دیکھ کر میری روح بہت گھبرا گئی تھی۔ اللہ اللہ، میرے پاس گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ فرشتے ہم سے سوال اور جواب کریں گے۔ زندگی میں پہلی خدمت میں نے مولا کی ہے کہ چینی لا کر دیا، دوسری خدمت میں کرنے گیا تھا، مجھے موت آ گئی، کاش مجھے زندگی مل جاتی تاکہ میں مولا کی خدمت کرتا۔ میں یہی سوچ رہا تھا، میری روح سوچ رہی تھی۔ اتنے میں ایک نورانی بزرگ آئے، جیسے ہی وہ بزرگ آئے، اس 2 فرشتوں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، فرزند رسول آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اے رسول کے فرزند، میں سمجھ گیا یہ امام حسین ہے، یہ امام حسین ہے۔ کہا کہ یہ میرا دوست ہے۔ کہا کہ مولا یہ آپ کا دوست ہے؟ دوست نہیں ہو سکتا، یہ تو گناہگار ہے۔ کہا ہاں یہ میرا دوست ہے، تم لوگ اسے ڈراؤ نہیں، تمہیں دیکھ کر یہ خوفناک ہو رہا ہے، یہ میرا دوست ہے۔ مولا یہ دوست کیسے، یہ تو گناہگار ہے۔ کہا نہیں پتا تمہیں، اس نے 2 کلو شکر، 2 کلو چینی میرے عزادار کے لیے دیا ہے۔ مولا اس کے گناہ بہت ہیں۔ مولا نے کہا سنو، اگر اس کے گناہ بہت ہیں تو چینی کے ہر دانے کے عوض ایک گناہ کو کم کر دو، میں حسین کہہ رہا ہوں۔ ان فرشتوں نے کہا یا ابا عبداللہ، آپ حجت خدا ہیں، آپ کہتے ہیں تو ہم کم کر دیتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ آپ اگر کہتے ہیں تو ہم کم کر دیتے ہیں، لہذا وہ 2 کلو شکر کے بل ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا اس کے اور بھی گناہ ہے، بہت گناہ ہے۔ کہ وہ جو 2 کلو شکر لانے کے لیے گیا تھا، راستے میں مر گیا، وہ 2 کلو بھی حساب کر لو۔ فرشتوں نے وہ بھی حساب کر لیا۔ پھر کہا کہ فرزند رسول اس کے اور بھی گناہ ہے۔ امام نے فرمایا اور کتنے گناہ ہے؟ کہ اور بھی گناہ ہے۔ امام نے کہا باقی گناہ کے لیے شکر ہم اس کی طرف سے خریدتے ہیں، حسین کے عزادار کو کیا پلاتے ہیں؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ایسے سوال ہم باقی شکر خریدتے ہیں، ایک دانے کے بعد ایک گناہ معاف۔ پھر کہتا حسین کا عزادارو حوصلہ رکھو، حسین لیتے کچھ نہیں ہے، جتنا حسین کو دو گے 1 گناہ نہیں، 7 گناہ نہیں، 70 گناہ نہیں، 700 گناہ امام حسین بڑھا کر دے دیتے ہیں۔ محتاج حسین ہمارے محتاج نہیں ہے کہ ہم امام حسین کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس نے کہا مولا ہمیں زندہ کر دیجئے، بس یہ
سننا تھا. مولا نے دعا کیا, اس کی لاش میں حرکت ہوئی, فوراً زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول ہمارا سلام ہو. کہتا اس دن سے ہم حسین کے ظاہر کی خدمت کرتے ہیں. یہ راستہ جو ملا ہمیں, جو حیات ملی, ہمارے جو مغفرت کا سبب ہوا, وہ کون ہوا؟ امام حسین علیہ السلام ہوئے. حسین کی عزاداری, حسین کی مجلس, حسین کے لیے ارباب عزا انتظام کرنا, واللہ توفیق چاہیے. ہر آدمی کا کام نہیں ہے. ایک آدمی کربلا جاتا ہے, کربلا, وہاں جا کے ایک آدمی زیارت کرتا ہے. ایک میں چھوٹی سی زیارت آپ کو بتاتا ہوں. امام چھٹے امام نے فرمایا, کیا امام نے فرمایا؟ مولا سے کسی نے کہا مولا جو کربلا جاتا ہے وہ کربلا سے زیارت کرتا ہے, لیکن ہم جو دور ہیں کربلا نہیں جا سکتے, مولا میری زیارت کیسے ہوگی؟ چھٹے امام نے فرمایا کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو جملہ, کیا؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقط یہ دو جملہ کہو, جہاں رہو گے فقط یہ جملہ کہو گے تو تمہیں کربلا کی زیارت کا ثواب نصیب ہوگا. جو لوگ کربلا میں جا کے زیارت کرتے ہیں وہی ثواب نصیب ہوگا. امام نے فرمایا, کیا فرمایا امام نے فرمایا اللہ جو حسین پر زیارت پڑھتا ہے, جو حسین کو زیارت بھیجتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے, اللہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے. یہ زیارت امام حسین علیہ السلام. میں سمیٹ رہا ہوں ارباب عزا, اپنے مضامین کو سمجھ میں آیا آپ کو؟ حسین کی زیارت کا بہت ثواب ہے. ہم جہاں رہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ زیارت ہے, لہذا ہم دور سے زیارت کرتے ہیں. کربلا میں جو لوگ ہیں وہ کربلا میں نزدیک سے زیارت کرتے ہیں. لیکن آپ بتائیے ارباب عزا, سکینہ نے اپنے بابا کی زیارت کیسے کی؟ سکینہ نے اپنے بابا کی زیارت کیسے کی؟ اس وقت قبر بھی نہیں تھا ارباب عزا. جو سکینہ قبر پر جا کے سلام کہتی, کیا ارباب عزا جب قافلہ, جب زینب کو سکینہ نہیں ملی, ام کلثوم کو سکینہ نہیں ملی, تلاش کرنے کے لیے نکلی سکینہ سکینہ سکینہ, کیا دیکھا مقتل میں ایک لاش پڑی ہے, اور سکینہ اس لاش کے پیر سے لپٹی ہوئی ہے, اور لپٹ کر سکینہ سو رہی ہے. ایک مرتبہ زینب آئی, سکینہ کو اٹھایا, سکینہ اٹھو, کس کے لاش سے لپٹی ہوئی ہو؟ پھوپھی اماں یہ بابا کی لاش ہے. سکینہ کیسے پتا؟ لاش کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے, یا لاش کی پہچان سکینہ پھر لباس سے ہوتی ہے؟ اس جسم پر نہ لباس ہے نہ سر ہے, کیسے پہچانا؟ پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگ گئی اور میں بابا 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 کہتے ہوئے دوڑ رہی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی, بچی دوڑ رہی تھی, دوڑتے دوڑتے ایک مقام پر تھک گئی, میں نے چاہا بجھا دے, بچی جب تھک گئی تو ایک مقام پر بیٹھ گئی, کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے, میں نے چاہا کہ آگ بجھا دے. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اے شیخ ہم آل رسول ہیں, جل کے مر جانا گوارا ہے, لیکن میرے دامن میں ہاتھ نہ لگانا, میرے دامن میں ہاتھ نہ لگانا. ارباب عزا یہی سکینہ کہتی پھوپھی اماں جب میں بابا بابا کہتے ہوئے مقتل میں دوڑ رہی تھی, پھوپھی اماں اسی لاش سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ, میری بیٹی میرے قریب آ, میرے قریب آ. پھوپھی اماں یہ بابا کی لاش ہے. ارباب عزا یہ تو سکینہ نے باپ کی زیارت کی. 11ویں محرم کو زینب نے کیسے زیارت کی ارباب عزا؟ 11ویں محرم کو زینب نے کیسے زیارت کی ارباب عزا؟ حسین کی قبر نہیں تھی ارباب عزا. جب زینب مقتل میں پہنچی ہے تو کیا دیکھا زینب نے؟ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں.
زینب نے کیا دیکھا؟ لاش کے ٹکڑے 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 ہیں ارباب اعلیٰ. نہ جسم پر سر ہے نہ جسم پر لباس ہے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں. جناب زینب لاش کے کنارے بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کہتی ہے اے بے شرم جسم، تیرے جسم پر سر نہیں ہے. اے بے جسم لباس، تیرے جسم پر لباس نہیں ہے. اے جسم جو تو خون میں بھرا ہوا ہے، اے جسم تیرے جسم پر تیروں کی بوچھار ہے. انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ انت ابنو ولدی، کیا تو میرے باپ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے؟ انت ابنو امی، کیا تو میری ماں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے؟ اس مقام پر حسین بتاؤ تم ہو کون؟ میرے بھائی بتاؤ تم ہو کون؟ تمہاری لاش ٹکڑے ٹکڑے پڑی ہے. اور باب زینب نے سالم نے اپنے بابا اپنے بھائی کی زیارت کی ارباب اعلیٰ. اور ایک مرتبہ جب اہل حرم کا قافلہ جانے لگا تو سید سجاد نے جب بابا کے سالم کو دیکھا تو امام کی حالت دیگر گون ہو گئی. قریب تھا کہ ہمارا امام دنیا سے گزر جاتا. قافلہ ناخے پر سوار ہو چکا تھا. ایک مرتبہ زینب کی نگاہ سید سجاد پر پڑی کہ سید سجاد دنیا سے جانے والے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا. نیچے پتھر تھا، زینب کی پیشانی پہ پتھر پڑا، خون بہنے لگا. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ کہ بیٹا سید سجاد کیا مرنا چاہتے ہو؟ پھوپھی اماں کیوں کرنا مر جاؤں جب بابا کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے کربلا کی زمین پر پڑا ہے. کوئی میرے بابا کا جنازہ دفن کرنے والا نہیں ہے، نماز پڑھنے والا نہیں ہے، جنازہ اٹھانے والا نہیں ہے. ارباب اعلیٰ قافلہ کیا، 2 منٹ کی زحمت تمام کی. ارباب اعلیٰ قافلہ روانہ ہوا. ایک مرتبہ سکینہ نظر نہیں آئی. جب سکینہ نظر نہیں آئی زینب نکلی. سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ارباب اعلیٰ شمر ملون آیا سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے. کیا دیکھا کہ سکینہ بابا کے لاش سے لپٹی ہوئی ہے. ایک مرتبہ شمر نے کہا سکینہ چلو، کیا تم جس کو لے جا رہے ہو انہیں لے جاؤ، کیا اتنے افراد تمہارے لیے بس نہیں ہے؟ کہا کہ چلو. کہا نہیں میں اپنے بابا کے پاس رہوں گی. تم اپنے بابا کے پاس رہ کے کیا کرو گی؟ سکینہ نے کہا شمر میرے بابا نے پانی نہیں پیا ہے، میرے بابا نے پانی نہیں پیا. جب اندھیرا ہو جائے گا نا نہر فرات کے کنارے جاؤں گی، اپنے بابا کو پانی پلاؤں گی. اور دوسری خواہش یہ ہے اے شمر میرے بابا کو کفن نہیں ملا، ارے درخت کے پتے لاؤں گی، بابا کے لاش کو چھپاؤں گی. اور تیسرا یہ اگر کوئی مسافر مل گیا تو کہوں گی نبی کے نواسے کا لاشا ہے، آؤ نماز جنازہ پڑھ لو. کربلا میں نبی کے نواسے کا جنازہ پڑھ لو، نبی کے جنازے کو غسل کفن دو. انا للہ و انا الیہ راجعون.